آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. لیکن علماء نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت یہ وہ عمل ہے کہ کل آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا کرے گا وہ تو آخرت ہے. فرمایا دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو محروم نہیں رکھتا. اور آپ اس شخص پر نشان لگا لیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، کل آخرت میں تو اسے جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، دنیا میں بھی اللہ اسے کسی شے کی کمی نہیں رکھتا. اور اس شخص پر بھی آپ نشان لگا لیں جس نے ماں باپ کو رسوا کیا اور ماں باپ کو ستایا ہے، آخرت میں تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو الگ ہے، لیکن دنیا پر بھی آپ اس کو رسوا ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے. تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی طرف غور کرنا. دنیا میں آپ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ فہرست اٹھا لیں، جس شخص کو بھی عروج ملا ہے، جس شخص کو بھی بانک پن ملا ہے، اسے ماں باپ کی خدمت کا صلہ ملا. تصوف کا کتنا معتبر ترین نام ہے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، جن کو داتا صاحب کشف المحجوب میں تصوف کے بڑے اماموں میں سے ایک امام گنواتے ہیں. یار جن کو داتا صاحب بھی تصوف کا امام کہہ رہے ہیں وہ کتنے بڑے امام ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دن ماں کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا دو ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنے حق معاف کر دینا تاکہ میں رب رحمان کو راضی کر لوں. تو وہ ماں بھی تو پھر بایزید بستامی کی ماں تھی. آج تو بعض کا بیٹے دین کی طرف آنے لگے تو ماں باپ آڑ بن کے کھڑے ہو جاتے کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر ہی نہیں ہوئی ہے. نوجوان چہرے پہ حضور کی سنت کا چراغا سجانا چاہے، سر پہ حضور کی سنت کا امامہ سجانا چاہے، تو بعض کا ماں باپ آڑ بن جاتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر نہیں ہوئی، ابھی تو تیری شادی کے ہم نے خوشیاں پوری کرنی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ماں باپ اس وقت آڑ بنتے ہیں. تو خیر وہ تو ماں بھی بایزید بستامی کی ماں تھی. تو کہا ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا دو ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنے حق معاف کر دینا تاکہ میں رب رحمان کو راضی کر لوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، کل قیامت کے دن میں نہیں پوچھوں گی اور میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی تھی. ماں سے اجازت لی، جنگلوں کا رخ کیا، حق ہو کی ضربیں، مجاہدے، عبادات، ریاضتیں، مسلسل محنت ہوتی رہی. 12 سال کا عرصہ اسی محنت شاقہ پہ گزر گیا. 12 سال کے بعد جب بستام شہر کی گلی سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو ہی سلام کرتا چلا جاتا. دروازے پہ دستک دینے لگے تو ہاتھ اس خیال نے روک لیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، اس وقت پچھلے پیر اٹھا کر ماں کو تکلیف کیوں دوں. دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے. صبح جب تہجد کے لمحے قریب آئے تو نالی سے پانی باہر بہتا دکھائی دیا. سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی. 12 سال کے بعد جب بایزید بستامی نے دروازے پہ یوں دستک دی تو اندر سے ٹوٹے لہجے سے آواز آئی، میرا پتر بایزید تو نہیں آیا؟ بیٹے تو بیرون ملک جا کر ماں باپ کو بھول جائیں، یہ بیٹوں کی مرضی ہے. بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہ بچے، یہ بیٹوں کی مرضی ہے. لیکن کوئی پتر 12 سال کے بعد بھی کنڈا کھڑکا دے، ماں کو دستک کا لہجہ بتا دیتا ہے یہ کس پتر نے آ کے کنڈی کھڑکائی ہے. رات 12 بجے گھنٹی پہ ہاتھ کون رکھتا ہے، 1 بجے دبے پاؤں چوروں کی طرح گھر میں کون داخل ہوتا ہے. سب سو چکے ہوتے ہیں، باپ بھی سو چکا ہوتا ہے، بہنیں بھی سو چکی ہوتی ہیں، بھائی بھی سو چکا ہوتا ہے. ایک بوڑھی ماں ہے صاحب جو تیری راہیں دیکھ رہی ہوتی. نوجوان تو باہر خوشگپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا ہوتے پیچھے کس کا کلیجہ کتنا تڑپ رہا ہے. وہ تو دوستوں میں ہسمکھ بنا ہوتا ہے اور دوست کہتے ہیں کہ جب یہ محفل میں آتا ہے تو محفل کا سما باندھ دیتا ہے. یہ رس گولتا ہوا لہجہ جو دوستوں میں جہاں بانٹ رہا ہوتا ہے، جیسے گھر واپس پلٹتا ہے تو ماں دستک سے پہلے جو ہے وہ دروازہ کھول کر استقبال کرتی ہے. ماتھا چوم کے پوچھتی میرا لال کہاں رہ گیا تھا، میں اپنے بچے کے لیے کھانا لاتی ہوں. تو یہ اپنی زبان کا زہر اس ماں کے اوپر اگلتا ہے جو ساری رات اس کی راہیں دیکھتی رہی. یہ کہتا ہے میرے بھی تعلقات ہیں، میرا بھی معاشرے میں ایک سوشل سٹیٹس ہے، اب میں آپ کے لیے ہر وقت گھر میں بیٹھا رہوں. صاحب تیرے بڑے لنکس ہوں گے، تیرے بڑے تعلقات ہوں گے،
ہاں تیرے بڑے سوشل سٹیٹس ہوں گے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ لنک ہے جس کے قدموں کے ساتھ تیرے رسول نے تیری جنت جوڑی ہے، اور اگر یہ لنک ٹوٹ گیا تیرے ہاتھوں سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لے